ایک شخص بڑا امیر تھا پر ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس نے کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کیا تھا، ہر وقت غفلت میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، کہا جاؤ بازار سے کچھ مٹھائی لے کر آؤ۔ یہ غلام 4 درہم لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس دور کے اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے، جانی پہچانی شخصیت تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی موجودگی میں لوگوں کا ہجوم بنا ہوا ہے۔ جب یہ غلام اس مجلس میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا حضرت منصور اللہ کے ولی ایک درویش کی خدمت کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا، میں اس 4 درہموں کے بدلے اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ جو شخص اس درویش فقیر کو اللہ کے لیے 4 درہم دے گا نا، میں ان 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے دل میں سوچا کیوں نہیں، میرے پاس 4 درہم تو ہے، میں یہ فقیر کو دے دوں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے ولی سے 4 دعائیں لے لوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 درہم اسی فقیر کو دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضی کے مطابق حضرت منصور سے 4 دعائیں لے لیتا۔ اب اس غلام نے کیا کیا، وہ 4 درہم جو مٹھائی لینے کے لیے لے کے جا رہا تھا، وہ 4 درہم اٹھائے فقیر کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت منصور اللہ کے ولی نے، فقیر متقی پرہیزگار نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ کہا میاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس کے بعد کہنے لگے اب بتا کون سی تجھے 4 دعاؤں کی ضرورت ہے، کس طرح کی دعائیں دوں تجھے؟ اس شخص نے کہا حضرت پہلی دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 4 درہموں کے بدلے مجھے 4 درہم عطا کرے، پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے، میں غلام ہوں، بندھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اس غلامی سے مجھے جلد آزاد کر دے۔ تیسری دعا یہ حضرت میرا مالک جو ہے نا بڑا ہی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے، اس نے کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی۔ حضرت تیسری دعا آپ یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی دعا یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی اور حاضرین مجلس کی بخشش فرمائے۔ قبلہ یہ 4 دعائیں مجھے عطا کر دیں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رو کر کہا مالک اس غلام کو غلامی سے نجات عطا فرما۔ رو کر کہا او میرے کریم رب اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ رو کر کہا مالک اسے 4 درہموں کے بدلے 4 درہم عطا کر۔ رو کر دعا دی مالک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یہ 4 دعائیں لے کر یہ غلام واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی مالک کے سامنے گیا، بے نمازی کے سامنے گیا، گنہگار مالک کے سامنے گیا، شرابی کے سامنے گیا، اس نے کہا غلام میں نے تجھے پیسے دیے تھے، کہا تھا جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، مٹھائی بھی نہیں آئی، تیرے ہاتھ میں مٹھائی بھی نہیں، تو خالی ہاتھ واپس منہ اٹھا کے آ گیا ہے، پیسے کہاں گئے، اتنی دیر کیوں لگا کے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آج بڑے نفع کا سودا کر کے۔ کہا کس طرح؟ کہا جا رہا تھا حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کسی درویش کی خدمت کے لیے اپیل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو شخص اسے 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ حضرت وہ 4 درہم میں نے فقیر کو دے دیے اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے 4 دعائیں لے کے آیا۔ اس شرابی نے کہا اب جلدی بتاؤ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں؟ غلام نے کہا حضرت پہلی دعا اللہ کے ولی نے یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رو کر دعا کیے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اللہ کا ولی خون کے آنسو بہا رہا تھا، اللہ کے ولی کا دل رو رہا تھا۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضرت منصور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، مالک اس غلام کے مالک کو جو شرابی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا دوسری دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرما۔
تیسری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 4 درہم عطا کرے۔ چوتھی دعا یہ میں لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تیری اور میری، حاضرین مجلس کی بخشش فرمائے۔ یہ 4 دعائیں سن کر گنہگار مالک کی قسمت جاگ اٹھی، ایک دم دل کی دنیا بدلی گئی۔ گنہگار مالک کہنے لگا، شرابی کہنے لگا، اے غلام جا، تیری پہلی دعا بھی قبول ہوئی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی، جا ان 4 درہموں کے بدلے میں تمہیں 400 درہم عطا کرتا ہوں۔ اور تیسری دعا بھی قبول ہوئی، آج سے میں تجھے اور کریم رب کو گواہ بنا کر پکی توبہ کرتا ہوں، آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں، آج سے میں شرابی نہیں پیوں گا، آج سے میں زنا نہیں کروں، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے غلام میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، 4 درہموں کے بدلے 400 درہم دے دیے اور پکی توبہ بھی کر لی۔ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر ڈالا، اب جو چوتھی دعا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے کریم رب کے اختیار میں ہے۔ چوتھی دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، یہ کام میرا رب ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، یہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو میرے اختیار میں تھا میں نے وہ کر ڈالا۔ آئے شام ہوئی، رات ہوئی، یہ گنہگار مالک سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا، اب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے، جا میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی اور حاضرین مجلس کی بھی مغفرت فرما دی، سب کے گناہوں کو بخش دیا، سب کی بخشش فرما دی، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا۔ اے میرے بندے تو بندہ ہو کے اتنا کام کر سکتا ہے، میں کریم رب ہو کے اتنا کام نہیں کر سکتا، جا میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، حاضرین مجلس کی سب کی بخشش فرما دی ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مجلس میں شرکت باعث نجات ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مجلس میں شرکت کرنا باعث رحمت ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی مجلس میں جانا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندے کی دعا نے غلام کو غلامی سے نجات دیا، غلام غلامی سے آزاد ہوا، 4 درہموں کی جگہ 400 درہم مل گئے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہو کے گزرے ہیں۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمٰن نے دیکھا کہ ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش زمین پہ گرا پڑا ہے اور اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سری سختی نے، اللہ کے ولی نے وہیں بیٹھ کر اس شرابی کا گندا منہ دھویا، پانی سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اسے پاک جگہ پہ سلا دیا، صاف جگہ پہ سلا دیا۔ شرابی کا گندا منہ دھونے کے بعد آپ چلے گئے، جب آپ چلے گئے تو پیچھے اس شرابی کو ہوش آئی تو اس شرابی نے اپنا چہرہ صاف پایا، لوگوں نے اسے بتایا، میاں تو شراب کے نشے میں مدہوش کیچڑ میں گرا پڑا تھا، کیچڑ کا گندا پانی تیرے منہ پہ جا رہا تھا، اور حضرت سری سختی اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، انہوں نے تیرا منہ دھویا ہے اور تجھے صاف جگہ سلا کے گئے ہیں، پاک جگہ سلا کے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، وہ شرابی نوجوان تڑپنے لگا، رونے لگا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر بولا، او کمینے، او بے شرم، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے ولی بھی تجھے اس حال میں دیکھ کے گئے ہیں اور تو اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتا، خدا کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ او کمینے، او بے شرم، خدا کے خوف سے ڈر، آئندہ کے لیے پکی توبہ کر، آج کے بعد شراب نہ پینا، آج کے بعد مالک کو ناراض نہ کرنا۔ اسی رات حضرت سری سختی علیہ الرحمہ جب سوئے، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے سری سختی، اے میرے نیک بندے، تو نے ہماری خاطر اس نوجوان شرابی کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا سارا دل دھو دیا۔ رات کے دوسرے پہر حضرت سری سختی علیہ الرحمہ مسجد میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے جب گئے نا تو اب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی شرابی نوجوان مسجد میں نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس شرابی کو تہجد پڑھتا دیکھ کر، اس حال میں دیکھ کر پوچھا، او شرابی، او نوجوان، تیرے اندر یہ انقلاب کیسے آ گیا، اور اچانک تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس نوجوان نے کہا، حضرت میرے انقلاب کی وجہ، میری تبدیلی کی وجہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ رات کو میرے مالکوں نے تجھے بتا نہیں دیا تھا،
جوانوں، اللہ والوں کی برکت، اللہ والوں کی نسبت سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں سے مردود بھی مقبول ہو جاتے ہیں، گمراہ کن لوگ بھی مقبول بن جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔